میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا، نوٹ چھاپنے کیسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بعض چیزوں میں توکل جائز ہے، بعض میں توکل فرض ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں۔ تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی، تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے، لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی۔ کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے، کوشش سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے، ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئی۔ جماعت آئی وہ کہاں سے، ایک عرب کنٹری ہے، نام ذہن سے نکل گیا، ایک عرب ملک ہے، وہاں سے جماعت آئی۔ تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی، مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ کتنے بچے آپ کے؟ تو میں نے کہا اتنے، پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں، پھر میں نے کہا ایک منٹ، وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے، تو 14.15 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی، اللہ کا بڑا فضل۔ تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے۔ اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر؟ صحیح ہے نا؟ تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے۔ سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں، سوتیلے بھی ملا کے نا جو جہیز میں ملے تھے۔ تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بد سے بچائے۔ اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے، یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا جو بندے یار ایکچولی پیدا ہی نہیں ہوتے، کھلانا بھی پڑتا ہے، تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق نہ ہوتی۔ کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، سارے بچے دیکھ لو سارے الحمدللہ، محسن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا، سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاءاللہ، سب کھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے، بعض چیزوں میں توکل جائز ہے، بعض میں توکل فرض ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے، ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہے۔ اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا، یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں، یہ ایک سگنل ہے، یہ ایک سائن ہے، یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے، تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں۔ تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا، میں نے کیا ہے، تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے، میں کروں گا، تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں۔ کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے، ذریعہ بنائے کہ اس کے ذریعے۔ تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا، اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا، نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں۔ غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا، بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا، زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے، وہ غلط بن گیا آپ صحیح بنا دو، کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا، مسلط کر دیا ہے، یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ، سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے، تربیت انسان بنانا ضروری ہے۔ ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا، تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے۔ تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی۔ ہمارے نبی کے پاس نالج تھی، کہیں بھی نہیں پڑھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے، سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے، سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا، بزنس کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے، ہر چیز یونیورسٹی۔ دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کا مطلب جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے،
تعلیم تو ضروری ہے، لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھاتے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں. ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی، بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج، میرے تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے. ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے ہیں گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے. اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بزنس کرنا آ جائے، یہی مطلب ہوتا ہے. تو اس کو تو کم بخت ویسے ہی آ گیا، تبھی تو پیسہ کمایا اس نے. اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا، اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے، یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا. اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں. اس کو یہ پہنانا کیسے ہے، یہ پلاٹ، یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے، یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھا. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نچوڑتا ہوں، حکیم آئے گا تو اس کو نچوڑتا ہوں، اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نچوڑتا ہوں، تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے؟ کم بخت سالے معذرت کے ساتھ کہ تجھے آتا واتا تو کچھ، شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں، سالا بزنس پڑھ پڑھ کے آدھا ہو گیا، ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ. اور تم کچھ بھی نہیں آتا، کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو، تمہارا 20 اکاؤنٹ. انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر، حالانکہ کسی یونیورسٹی، کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش. میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے یار ہماری ڈیلنگ یہ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے، یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں، گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا، مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا کہ یار کیسے رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے. ہاں تربیت کی فکر کرو، تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، نہیں ہے بولیں بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ. ٹھیک ہے نا، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، زکوٰۃ چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا، بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے؟ میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے، اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے، رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو صحیح حدیث ہے، جو گٹھری، لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے، اتنی ٹینشن، اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے، کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں، رکشے والے نہیں. آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں، آپ کا بچہ رکشا چلائے گا، کچھ نہیں ہوتا، ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے. موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ، اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ. کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے، اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا، کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے، جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں،
جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو، لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا، میں نے تو جم کھانا بھی کھولا ہوا تھا، میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا، اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا، اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے، بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد، ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے، لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا، بیماری ہے، تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا، رکشا چلا رہا ہے، بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا؟ نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا، کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے نا.